پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطری حکومت سے رابطہ۔ افغان طالبان رجیم نے قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے درخواست کر دی۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے جواب دیا، برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، تاہم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے برادر ملک قطر سے کہا، پاکستان میں ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ادھر افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین میں بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ اب امن کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی رہائش گاہ پہنچے۔ اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے معصوم بچے کو پیار کیا۔ اہل خانہ سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا، وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے خاندان ہمارا فخر اور قوم کا سرمایہ ہیں۔ قوم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ شہداء کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک پھر بے قابو۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر ٹریلر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ٹریلر کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر ٹریلر میں لگی آگ بجھائی۔ ماڈل کالونی میں ٹرک سے کچل کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے ٹرک کے شیشے توڑ دیے۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں لندن میں پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب ہوئی، جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ فرید قریشی کی رپورٹ۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی بحالی کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی دفتر خارجہ کے سینئر حکام، پی آئی اے برطانیہ کے اسٹیشن مینیجر اور اسٹاف، ممتاز برٹش پاکستانی تاجروں، مشہور شخصیات اور اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ اس سنگ میل سے بڑے معاشی فوائد حاصل ہوں گے، جن میں تجارت اور سیاحت کو فروغ دینا شامل ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم پاکستان کو پروازوں کی بحالی میں کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ پی آئی اے کی اسٹیشن مینیجر نادیہ گل نے بتایا کہ پی آئی اے 25 اکتوبر سے اسلام آباد اور مانچسٹر کے درمیان ہفتہ وار 2 براہ راست پروازوں کا آغاز کر دے گی۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ پاکستان میں غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے زیر اہتمام اداروں میں مستحق نوجوانوں کو ہنر سکھا کر انہیں باعزت روزگار کی راہ دکھائی جا رہی ہے۔ حافظ آباد سے بابر اعجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی غربت کے خاتمے کا عالمی دن منایا گیا۔ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے تحت چلنے والے اداروں میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی سرگرمیاں تمام دن جاری رہیں۔ یہ ادارے نادار اور مستحق گھرانوں کے نوجوانوں کو جدید ہنر سکھا کر انہیں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ لے رہی ہوں بیوٹیشین کی۔ یہ ادارے غربت کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں بھی بیوٹیشین کا کورس کر کے اپنے والدین کی مالی خدمت اور سپورٹ کروں گی۔ میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے ڈریس میکنگ کا کورس کر کے خود انڈیپینڈنٹ بنوں گی، اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی اور انشاءاللہ اپنی بوتیک کھولوں گی۔ غربت کے خاتمے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کام سیکھ کر ہنرمند ہو کر اپنا بہتر روزگار کما سکتے ہیں۔ ہنرمند بننے والے یہ نوجوان نہ صرف اپنے گھرانوں کی کفالت کر رہے ہیں بلکہ ملک کی معاشی ترقی میں بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس نوعیت کے ادارے غربت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بابر اعجاز، ARY نیوز، حافظ آباد۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں حکومتی ٹیموں کا جوائنٹ سروے جاری ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے پاک وطن کا دورہ کیا اور ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔
اب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومتی کاوشیں جاری۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جوید نے ضلع پاک پتن کا دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں میں جاری جوائنٹ سروے کے عمل کا جائزہ لیا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ یہ شفاف طریقے سے ہو اور جلد از جلد سردیوں کا سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ مل جائے۔ ڈی سی آفس میں ہونے والے اجلاس میں کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل اور ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے سروے کے بارے میں بریفنگ دی۔ ریلیف کمشنر پنجاب کے مطابق ساہیوال ڈویژن میں 96% جبکہ ضلع پاک پتن میں 90% سروے مکمل ہو چکا ہے۔ ایک بڑا کمپریہنسو پیکج گورنمنٹ کی طرف سے کیبنٹ کی طرف سے اپروو ہو کے اناؤنس ہوا ہے۔ ہمارا کوئی بھی ہیومن لاس نہیں ہے، ایک صرف اینیمل کا لاس ساہیوال میں رپورٹ ہوا ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کے ہمراہ دربار بابا فرید پر حاضری دی اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے وقت پر مکمل کرنے کی ہدایات کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ایئر وے نیوز، پاک پتن۔ سیاحوں کو پرسکون ماحول اور تحفظ دینے کا عزم، ڈی پی او مانسہرہ شفیع اللہ گنڈاپور کا ایس پی سی ٹی ڈی کے ہمراہ ناران اور بابو سر ٹاپ کا دورہ، سیاحوں سے ملاقات کی، سیکیورٹی اور سہولیات کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لیا۔ طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر مانسہرہ شفیع اللہ گنڈاپور نے ایس پی سی ٹی ڈی سمینہ ظفر اور ان کی پوری ٹیم کی ہمراہ مشہور سیاحتی مقامات ناراں اور بابو سر ٹاپ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے سیاحوں سے ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے پولیس کے رویے، سہولیات اور سیکورٹی کے حوالے سے دریافت کیا۔ آپ لوگوں کی سیکورٹی سیفٹی کے لیے، آپ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے، کیونکہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے تو نیچرل بیوٹی اللہ کی طرف سے ہے اور ٹورسٹ ہمارا ایسیٹس ہیں، تو وہ ان کو پہلے ہم ایز اے گیسٹ لیتے ہیں ٹورسٹ کو، پھر ہمارا ایسیٹ ہے۔ ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور نے پولیس سرکاروں کو ہدایت کی کہ یہاں آنے والے سیاحوں کے ساتھ اپنا رویہ شائستہ رکھیں اور ان کی مکمل مدد اور رہنمائی کریں تاکہ یہاں آنے والے مہمان مثبت تاثر کے ساتھ واپس جائیں۔ طاہر شہزاد تنولی، ایئر وے نیوز، نراں، مانسہرہ۔ سرسبز پنجاب مشن کے تحت تحصیل چوک سرور شہید میں شجرکاری مہم جاری ہے۔ نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈویژن بھر میں صاف ستھرائی کے ساتھ ساتھ ماحول کو آلودگی سے بچانے اور سرسبز پنجاب مشن کے تحت سی او ڈی جی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ستھرا پنجاب شاہد ندیم رانا کی جانب سے ڈویژن بھر میں گرین بیلٹ اور شجرکاری مہم جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید کے ہمراہ سرسبز مہم کے تحت چوک سرور شہید تحصیل میں شجرکاری اور گرین بیلٹ کا افتتاح کیا گیا۔ سرسبز پنجاب انیشیٹو ہے، اس کے انڈر یہ ڈیرہ غازی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ جگہیں جہاں پر گندگی زیادہ تھی ان کو صفائی کر کے گرین ایریا میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہر تحصیل میں ہم نے ایک پوائنٹ جہاں پر بہت زیادہ گندگی تھی اس کو صاف کر کے وہاں پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ شاہد ندیم رانا کا کہنا ہے کہ گلی محلوں کی صاف ستھرائی کے ساتھ شجرکاری مہم ڈویژن بھر میں جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد ڈوگر، ایئر وے نیوز۔ ویلکم بیک۔ خبر ہے پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطری حکومت سے رابطہ۔ افغان طالبان رجیم نے قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے درخواست کر دی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، پیغام پہنچایا۔ پاکستان نے جواب دیا، برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، تاہم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا۔ افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے برادر ملک قطر سے کہا، پاکستان میں ٹی ٹی پی اور خوارج کی ہر دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ادھر افغان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے افغان طالبان رجیم سے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد آج دوحہ جائے گا۔ حکومت نے غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ صرف وہی افغانی پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس ویزا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس وزیر اعظم آفس میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے۔ حکومت اور عوام کب تک بوجھ اٹھائیں، افغان باشندے عزت سے واپس جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں افغان مہاجرین کو واپسی کے لیے مزید مہلت نہ دینے کا فیصلہ۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगान भाइयों का साथ दिया। अवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान महाजिरीन का बोझ उठाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया अफगान महाजिरीन की जल्द वापसी यकीनी बनाई जाएगी। सिर्फ उन्हीं को रहने की इजाजत होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीजा है। वजीर आजम ने वापस जाने वाले अफगान पनाह गुज़ीन बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों से बाइज्जत तरीके से पेश आने की हिदायत की। वजीर आजम ने कहा कि दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल में मदद की। दहशत गर्दी खिलाफ जंग में हजारों कीमती जानों अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाया। वजीर आजम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया और भारतीय जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। साबित हो चुका कि हमारी अफवाज अर्ज़ वतन का दिफा करना जानती है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक अहम इजलास में नहीं आए। वज़ीर आज़म ने बताया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आला KP इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद इजलास में नहीं आए। सुहेल आफरीदी के न आने से सिर्फ सूबे की आवाम को फर्क पड़ेगा। की सरबराही में एक इजलास हुआ अफगान पनाह गजीनों के हवाले से और उनकी वापसी के हवाले से। तमाम इदारे मौजूद थे, तमाम सूबाई हुकूमतें मौजूद थी, मगर वज़राए आला में से सिर्फ सुहेल आफरीदी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। सिर्फ उस सूबे के अवाम को फर्क पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपने सूबे में ऑपरेशन की हिमायत कर दी। कहा ऑपरेशन के बगैर अमन मुमकिन नहीं। DI खान पुलिस लाइन्स हमले पर सवाल उठा दिया। बोले क्या दहशतगर्द अफगान गंडापुर के जुलूस में आए क्योंकि उन्होंने नादरा के दफ्तर पर हमला करके सारा रिकॉर्ड भी फूंक डाला। मोहसिन नकवी JIT बनाएं और तहकीकात कराएं। हमारे साबिक वज़ीर आला साहब जब DI खान गए, जिस जुलूस की वो क़यादत कर रहे थे, क्या इस जुलूस में वो अफगानी आए थे? सिर्फ उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हमला नहीं किया, नादरा का पूरा दफ्तर जला दिया, सारा रिकॉर्ड जला दिया। अफगानियों का रिकॉर्ड जलाने के चक्कर में था। जो साबिक वज़ीर आला साहब थे तो अफगानियों की बड़ी पुष्पनाही करते थे। मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि इसके ऊपर JIT बनाकर इसकी तहकीकात करें। चीफ मिनिस्टर को जानना चाहिए था और फिर आकर हमारी सूबाई असम्बली को ऑन बोर्ड लेते कि हमारे सूबे के मुतालिक जो है वो क्या डिस्कशन हुई। हमारे सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे सूबे में अमन है, आपके अमन भी हो और आप बोले कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें तो हमारे पास 16 दिन के चिराग। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जवाबी एक्शन, 6 खारजी जहन्नुम वासल। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में 8 इंतहाई मतलूब खारजी मारे गए। टंग कली दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। 4 रोज के दौरान अफगान तालिबान रजीम के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सैकड़ों किलो बारूद से भरी गाड़ी पकड़ी गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तालिबान रजीम के बाद अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया। ये लोग कल तक हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। आज काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के जंग भारत, अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की। 5 दहाइयों की जबरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त है। पाक सरजमीन में बैठे तमाम अफगानों को अपने वतन जाना होगा। अवाम की अपीलें नहीं होंगी। पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। असम्बली वफाक को इरसाल कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं इंतशार पसंद मजहबी जमात के तमाम बैंक और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। बानी PTI ने 400 लाशों का प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। जिसने इश्तियाल अंगेजी फैलाई है, जिसके कहने पर ये सब कुछ हुआ है, यकीनन उनसे हिसाब लिया जाएगा। PLP को बैन करने के लिए पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है। बैंक अकाउंट्स हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको सील कर दिया जाएगा। 400 से 600 लाशें गिर गई हैं। फितना खान की जो ट्विटर अकाउंट है उसके जरिए उन्होंने कोट किया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट अब पीका को दरखास्त लिखेगा इसके ऊपर कार्रवाई के लिए। कोई भी हुकूमत हो, लाशों को नहीं छुपाया जा सकता। अब पंजाब के अंदर कोई असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना असलहा जमा करा दें। कानूनी असलहा भी मौजूद है। खिदमत मराकज पे अपने असले को रजिस्टर करवाना होगा। लाहौर में मजहबी जमात के गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 624 हो गई। पुलिस का कहना है क्रैकडाउन अब भी जारी है। पंजाब भर से 5000 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी फहरिस्तों के मुताबिक जारी की है। बराह रास्त तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की निशानदही CCTV और वीडियो की मदद से की जा रही है।
مذہبی جماعت کی جانب سے ہڑتال کی اپیل پر سی سی پی او نے سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کاروبار زبردستی بند کرانے پر سخت کارروائی ہوگی، تمام مارکیٹیں اور دکانیں کھلی رہیں گی۔ ٹی ایل پی کے مختلف مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ 2016 سے 2025 تک کے جانی اور مالی نقصان کی تفصیل سامنے آ گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری راولپنڈی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کی رہائش گاہ پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر نے شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے معصوم بچے کو پیار کیا۔ اہل خانہ سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے خاندان ہمارا فخر اور قوم کا سرمایہ ہے، قوم اپنے شہداء کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، شہداء کی قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ نیو کراچی ایوب گوٹ میں گیس پریشر مشین سے خوفناک دھماکہ، ایک شخص جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے، 2 گھر 4 دکانیں بھی تباہ ہوئی۔ سلمان لودھی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ گیس پریشر مشین کی وجہ سے ایوب گوٹ میں خوفناک دھماکہ، 2 گھر اور کئی دکانیں تباہ ہو گئی۔ علاقہ مکین کہتے ہیں دھماکے کے باعث کئی افراد ملبے تلے دب گئے، ایک دکاندار کی لاش نکال لی گئی۔ حادثے میں گھر والوں سمیت کئی راہگیر بھی زخمی ہوئے۔ ہر طرف دھواں تھا، مٹی یہ سارا ملبہ پڑا ہوا تھا، ہر طرف دھواں تھا، زوردار دھماکہ ہوا، کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کس چیز کا کیا دھماکہ تھا۔ دھماکہ ہوا تو یہاں لوگ کافی بیٹھے بھی ہوئے تھے، جو ملبے کے نیچے بھی آ گئے، کچھ اوپر تھے۔ پیچھے یہاں پہ گھر ہوئے، آس پاس کے 3-4 گھر وہ ڈیمیج ہوئے، سائڈ والے ہوئے، ادھر گھروں میں بلاک گرے باقاعدہ۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق واقعہ مبینہ طور پر گیس پریشر مشین کے حادثاتی طور پر پھٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ پریشر بڑھانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اس سے کوئی گیس کوئی جمع ہوئی ہے، کمرہ پورا فل اپ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی سگریٹ وغیرہ سے بلاسٹ ہوا۔ پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیوں اور ناانصافیوں کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم سے ملاقات میں بلاول بھٹو نے نون لیگ کے رویے پر کھل کر تنقید کی، نون لیگ اور پنجاب حکومت کے گلے شکوے کیے، سیلاب پر پیپلز پارٹی کے تحفظات دور نہ کرنے کا شکوہ کیا، پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایت کی، پیپلز پارٹی اتحاد کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات پر بات کی، وفاق اور پنجاب حکومت کے نامناسب ورکنگ ریلیشن شپ پر بات کی، اہم فیصلوں قانون سازی میں عدم مشاورت کی شکایت کی۔ وزیر اعظم نے پہلی بار پیپلز پارٹی سے زیادتیوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا، بلاول بھٹو سے اب تک کی ناانصافیوں پر معذرت کی، کہا پی پی کی تمام تر شکایتوں کا ازالہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے تحفظات لیگی قیادت کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی، کہا کہ پارٹی قیادت سے ملاقات میں معاملات سے آگاہ کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کے مطالبات کی حمایت کی، کہا پی پی مشکل وقت کی ساتھی ہے، اچھے وقت میں نہیں چھوڑیں گے، اہم امور پر مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم نے پاور شیئرنگ معاہدے پر عمل نہ ہونے کا بھی اعتراف کیا، پاور شیئرنگ معاہدے کے ہر حرف پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم کیو ایم وفد کی گزشتہ روز ملاقات کا احوال سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم نے کہا ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، سندھ حکومت کو پیغام دیا ہے، چاروں صوبوں میں کام PIDCL کے تحت ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے صوبے سے متعلق 3 رکنی کوارڈینیشن کمیٹی بھی بنا دی۔ کمیٹی اسحاق ڈار، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ملاقات کی پیپلز پارٹی کے بڑوں سے، وہ سمجھایا کہ یہ صرف سندھ کے لیے PIDCL کا ادارہ نہیں بنایا گیا بلکہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہر جگہ وفاق کے جتنے منصوبے ہیں وہ PIDCL کے ذریعے سے ہوں، کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ اطمینانی پرائم منسٹر صاحب نے ان کی پوری ٹیم نے کرائی ہے۔ ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ ہم سے مستقل رابطے میں رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی PTI سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا۔ بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے چیف جسٹس پاکستان وزیر اعلیٰ KP کی بانی PTI سے ملاقات کی ہدایت دیں، چیف جسٹس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کریں۔ صوبائی کابینہ کی تشکیل، اہم امور پر آئینی اور اخلاقی طور پر بانی سے رہنمائی ضروری ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی PTI سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات تک نئی کے پی کابینہ کی تشکیل مؤخر کر دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سے بانی کی ملاقات میں مشاورت سے نئی کابینہ کا فیصلہ ہوگا. امید ہے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائے گا. سعودی عرب شامل ہو گیا تو باقی ملک بھی آ جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ملکوں کے ساتھ انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے. معاہدے میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. Expansion of the Abraham Accords. I do almost soon. I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in. I think that they're going to all go in very soon. I had some very good conversations, and it'll help bring long-lasting peace. فرسٹ ویمن بینک یو اے ای نے خرید لیا. اسلام آباد میں یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی سے معاہدے پر دستخط کی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصم منیب بھی شریک تھے. وزیر اعظم نے شیخ زید بن حمدان کو پاکستان خوش آمدید کہا. فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کو بارش کا پہلا قطرہ قرار دیا اور کہا یہ پاکستان یو اے ای کے طویل سفر کا آغاز ہے. مشترکہ منصوبے دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں. UAE delegation, it's a great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan. Privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain. This will be the beginning of a very long, happy journey towards economic relations, joint ventures, investments in various fields, which will ultimately give dividends to both sides. حیدرآباد پریس کلب کی جانب سے ہندو برادری کی عید دیوالی کی رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھنی نوید سمیت فیملیز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید بتائیں گے جام فرید لاکھو. مذہبی رواداری کو برقرار رکھتے ہوئے حیدرآباد پریس کلب کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہندو برادری کے لیے دیوالی کا جو ہے پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں جو ہندو برادری کے جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کی جو فیملیز ہیں اور جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ فیملیز ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. اس جو رنگا رنگ تقریب ہے اس کا جو آغاز تھا وہ آرتی کا کیا گیا جبکہ ڈانڈیا ڈانس میجک شو اور محفل موسیقی کا پروگرام بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے. دیوالی کا مقصد خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے تو آج وہ خوشی منا رہے ہیں. جی. اور خیبر پختونخوا کی قبائلی خواتین بھی زرعی شعبے میں صلاحیتوں کا لوہا منوانے میدان میں آ گئی ہیں. گھروں میں سبزیاں اور پھل اگا کر نہ صرف خود کفالت حاصل کر رہی ہیں بلکہ معیشت کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں. پشاور سے شازیہ نثار کی یہ رپورٹ. پشاور میں محکمہ زراعت خیبر پختونخوا اور بین الاقوامی ادارے کے اشتراک سے منعقدہ تقریب میں مختلف اضلاع سے آئی خواتین کسانوں نے شرکت کی اور اپنی زرعی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی. میرا تعلق باجوڑ سے ہے. ہم گھروں میں ہی کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں, مختلف بیج وغیرہ لگاتے ہیں جس سے ہمیں آلو گوبھی اور مختلف فصلیں وغیرہ آتی ہیں. ہمارے کپڑے دوائیاں خرچات وغیرہ جو ہیں تو پورے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے مجھے مختلف سبزیوں کے بیج دیے تھے جو میں اپنے گھر میں اگا رہی ہوں جس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. میں کسی پر مالی بوجھ نہیں بنتی. پروگرام کے شرکاء کا کہنا ہے کہ مواقع اور وسائل اگر فراہم کیے جائیں تو قبائلی کسان خواتین معیشت میں اہم تبدیلی لا سکتی ہیں. جتنی بھی امپروو پروڈکشن کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجیز ہے جس سے ورٹیکل فارمنگ ہے, ٹنل فارمنگ ہے یا جو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز ہیں یا پروڈکشن کے دوران جن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کلائمیٹ ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہیں ان پہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ قبائلی خواتین جدید طریقہ کاشت, فوڈ پروسیسنگ اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے ذریعے نہ صرف گھریلو اخراجات کا بوجھ اٹھا رہی ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے بھی اب پر امید ہے. کیمرامین ارسلان جنید کے ساتھ شازیہ نثار, ایئر وائی نیوز پشاور. کراچی میں بھتہ خوروں نے ٹریفک کی روانی بھی تباہ کر دی. جگہ جگہ ٹھیلے لگا کر آدھی سڑک گھیر لیتے ہیں. شہری نے ایک بھتہ خور بے نقاب کیا تو وہ دھمکیاں دینے لگا. آپ کو بولا آپ کو کس نے بولا یہ پیسے روڈوں پہ دینے لگوا کر پیسے لیتے ہیں. یہ ٹریفک دیکھ رہے ہیں آپ, اس کو دیکھ رہے ہیں یہ شخص ہے یہ فیڈ ٹھیلے والے سے پیسے لے رہے ہیں یہاں پہ
पूरा रोड पूरा 5 नंबर तक ब्लॉक किया हुआ है इसने, पूरा ब्लॉक किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अगली बार आप इसको अगली बार नहीं लगे, बंद करा बिल्कुल नहीं लगे। चिड़िया घरों को बंद कर देना चाहिए, वहाँ जानवरों को अजियत देने के अलावा कुछ नहीं होता। दुनिया में चिड़िया घर इस तरह नहीं होते जैसे हमारे यहाँ है। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के कराची चिड़िया घर की रीच की मुंतकिली केस में रिमार्क्स। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि 21वीं सदी में जानवरों को पिंजरों में कैद रखा जा सकता है, जानवरों को खुला रखें जैसे नेशनल पार्क्स में होते हैं। अदालत ने कराची चिड़िया घर में जानवरों की तादाद और हालत ज़ार पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद के रावल डैम में आलूदगी से मछलियां मरने लगी। रावलपिंडी को पीने का पानी यहीं से फराहम किया जाता है। ज़ैनल अली रिपोर्ट करेंगी। इस्लामाबाद के रावल डैम में आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई। जहरीला पानी मछलियों के लिए मौत का पैगाम ले आया। मौसम गर्मा में भी पानी की सतह कम होने से मछलियां मरने का वाकया पेश आया था। ताहम हालिया दिनों में पानी की सतह बुलंद होने के बावजूद बड़ी तादाद में मुर्दा मछलियां देखी जा सकती हैं। डैम में बदबू और ताफुन से यहाँ सियाहत के लिए आने वाले शहरी भी नाला हैं। लोग पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ पे, तो स्मेल की वजह से फिर चले जाते हैं क्योंकि मछलियों का स्मेल ज्यादा है। आए हैं तो ये देखें मछलियाँ मरी हुई पड़ी हुई हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्मेल है। इस्लामाबाद इंतजामिया कई बरसों से बनी गाला और मुल्हिका आबादियों का सीवरेज का पानी रावल डैम में डाल रही है। चिड़िया वाले आते नहीं है, सफाई नहीं करते, बस स्मेल बहुत। अब जब घंटा बैठना था तो 10 मिनट बैठेंगे। रावल डैम में आलूदगी आबी हयात के अलावा शहरियों के लिए भी खतरा है, जहां से रावलपिंडी को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। मेरे पीछे मौजूद इस गंदे पानी में सैकड़ों नहीं शायद हजारों मुर्दा मछलियां हैं। यहाँ के शहरियों का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो आने वाले सालों में ये आबी आलूदगी मजीद बढ़ सकती है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। खुदारा बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार न करें, क्वेटा के माजूर अब्दुल वली का पैगाम। अब्दुल वली ने पोलियो का शिकार होकर भी हिम्मत नहीं हारी, इंसदादे पोलियो मुहिम में शामिल हो गया है। रिपोर्ट कर रही हैं अतिया अकरम। ये हैं अब्दुल वली, जिन्हें सिर्फ 1 साल की उम्र में पोलियो ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। चंद कतरे न पिलाने की कोताही ने इनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। एक लम्हे की लापरवाही और नतीजा उम्र भर की माजूरी। काफी अलग फीलिंग्स थी मेरी, बाकी बच्चे नॉर्मल है, खेल कर सकते हैं और मैं पोलियो का शिकार हुआ हूँ। माजूरी के साथ जीना कितना मुश्किल है ये सिर्फ अब्दुल वली ही जानता है, लेकिन इसने हार नहीं मानी। आज वो दूसरों को यही पैगाम दे रहा है कि कोई बच्चा भी इस आजमाइश से न गुजरे। रिफ्यूजल लोग हैं, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये बहुत अहम है क्योंकि इसका सामना मैं कर रहा हूँ। पोलियो के खिलाफ जंग में हमारा एक कदम हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। वली के कदम तो पोलियो ने रोक लिए, मगर वली के हौसले नहीं। ये नौजवान अपनी माजूरी को अपनी ताकत बना चुका है और अब वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहता है जहां कोई बच्चा पोलियो का शिकार ना हो। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।